بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی بلو ورلڈ سٹی کے ممبران ہیں ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں ایزی وے بزنس سولوشن کی طرف سے کہ جو آپریشن ہوا تھا، جو RDA کے محکمہ ہے، جتنے بھی محکمے ہیں اور ادارے ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے آپریشن کیا ہے کہ چکری روڈ پہ بلو ورلڈ سٹی کا ہم نے آپریشن کیا ہے، پلاچز ہم نے کیا ہے۔ یہ اب چیک کریں کہ چودھری ندیم اعجاز صاحب سنو ٹی وی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اسلام آباد کا جو پریس کلب ہے۔ یہ ویڈیو آپ سنو ٹی وی کے اس یوٹیوب چینل میں آپ دیکھیں۔ آپ کے سامنے موجود ہوں، ساتھ چودھری نعیم اعجاز صاحب ہیں جو CEO ہیں بلو ورلڈ سٹی کے۔ ہمارے رائٹ پہ اعجاز صاحب ہیں، مسرت اعجاز خان صاحب جو چیئرمین ہیں فیڈرل ریئلٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کے۔ سرفراز گوندل صاحب ہیں، ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ حمزہ سرفراز صاحب ہیں، سیلز ڈائریکٹر ہیں۔ ارشد اوان صاحب ہیں، ڈائریکٹر اوورسیز ہیں۔ اور اظہر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو علاقے کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس اس لیے ہمیں آج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور راولپنڈی پولیس پچھلے ایک ہفتے سے ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں تمام ریل اسٹیٹ سے منسلک ادارے اور سوسائٹیز، ان پہ ایک جلغار کی سی کیفیت ہے اور تمام اداروں کو اور تمام ریل اسٹیٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں دینے کے لیے پیش ہوئے کہ ہماری لیگل حیثیت کیا ہے اور اس کے بعد RDA کو یہ آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس کی پاداش میں کیا وہاں پہ ایکچول ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمیں سن 2017 میں 427 کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دی جی۔ اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں 19/2/2019 کو دی اور یہ 1534 کنال کی تھی۔ پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پروکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں۔ یہ وہ قوانین تھے جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی فالو کرتی تھی اور ان کے تحت once a planning permission is granted it cannot be revoked، اور اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو بلو ورلڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام سن 2017-18 میں شروع کیا۔ 300-400 کنال کے چھوٹے سے رقبے سے ہم نے کام شروع کیا اور الحمدللہ آج تقریباً 2 لاکھ کنال کا ایریا ہے جو وہاں پہ ہم اس وقت کور کر رہے ہیں۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور یکے بعد دیگرے ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں، ان تمام افراد نے مل کے، جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے، انہوں نے ایک رول پلے کیا اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آپریشن شروع کر دیے اور لا محالہ ہمیں کورٹوں میں جانا پڑا۔ یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک اسٹے آرڈر شیئر کر رہا ہوں نیکسٹ سلائیڈ میں۔ اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے The restraint on the appellants to continue development work shall cause irreparable loss not only to appellants but it shall also cause hardships to the appellants. The impingement order in these circumstances is not sustainable. The appeal therefore is allowed. The impingement order is set aside and a sequel and the application for a grant of temporary injunction order is allowed. The respondents shall not, respondents اس میں RDA ہیں جی، the respondents shall not cause any hurdle in the smooth development work of the housing society subject to fulfillment of codal formalities. تو ہم نے ساری codal formalities fulfill کی ہوئی تھیں۔ اس سے آپ اگلے اس میں جائیں گے تو یہ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے۔ سب سے نیچے لکھا ہوا ہے subject to notice for a aforesaid date the parties are directed to maintain status quo meanwhile۔ یعنی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ نے بارہا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور تمام اتھارٹیز کو انکلوڈنگ پولیس ریسٹرین کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد یہ آپ سے ایک وہاں کے جو ریونیو سٹاف ہے اس کی رپورٹ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک سوال ہم پہ اٹھایا جاتا ہے، وہ بھی آگے جا کے ہم آپ کو ایک سلائیڈ دکھائیں گے کہ یہ رقبہ گرین ہے کہ براؤن ہے۔ گرین کی ڈیفینیشن بائی ان اوریجنل وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایگریکلچر ہو سکے۔ یہ سارا علاقہ بنجر قدیم ہے اور ریونیو میں اس کے ریکارڈ میں بھی اس کا تذکرہ ایز بنجر قدیم کیا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ رپورٹ دے سکتے ہیں، ریونیو سٹاف نے لکھا ہوا ہے رقبہ ہاذا بنجر قدیم ہے اور کوئی گرین ایریا اس میں شامل نہ ہے۔ تو اس سے اگلا ایک آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں جو یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک لیٹسٹ آرڈر نکالا ہے 30/9/2023 کو۔
بین آف لینڈ ٹرانزیکشنز ان انلیگل ان اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز. یعنی جو آر ڈی اے کا قانون ہے یا کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ زمین خریدیں اور اس کے بعد اپروولز کے لیے آپ متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہیں. یہاں پہ یہ کسی بھی ادارے کو لینڈ کی پروکیورمنٹ سے ہی منع کر رہے ہیں. تو جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے, یعنی اپنے ہی قانون کی نفی کر رہے ہیں, جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے تو آپ اس پہ اپروول کیسے لیں گے اور اس پہ نقشہ کیسے بنائیں گے اور اس کو پھر آپ ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. تو یہ انہوں نے یہ آرڈر ریسنٹلی پاس کیا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیٹر شیئر کر رہے ہیں, ریکویسٹ فار کلیریفیکیشن گائیڈنس ریگارڈنگ پروسیسنگ آف پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز ان ڈسٹرکٹ راولپنڈی. سب سے نیچے والی لائن پہ اگر آپ متوجہ ہوں تو لکھا ہوا ہے آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریکویسٹ ٹو پرووائڈ گائیڈنس ان ابو ریفرڈ میٹر ٹو دس ڈپارٹمنٹ ایٹ دا ارلیسٹ ٹو پروسیڈ فردر. یعنی آر ڈی اے اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل آپس میں ایک دوسرے کو لیٹر بازی کر رہی ہے کہ ہمیں یہ تو بتاؤ اس کی اپروول دینی کس نے. یعنی جو پوائنٹ ہم میک کر رہے ہیں کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 2 دفعہ ہمیں اپروولز دیں, ہم نے لینڈ پروکیورمنٹ شروع کر دی, پبلک منی انوالو ہوگی, اس کے بعد آر ڈی اے نے معذوری کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم یہ اپروول نہیں پروسیس کر سکتے جس کے بھی ایجنڈے پہ تھے. پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آپس میں لیٹر بازی شروع کر دی کہ جی بتاؤ آپ کریں گے کہ ہم کریں گے. یہ میں اگلا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ گرین لینڈ ایسے نظر آتی ہے اگر آپ گوگل ارتھ سے دیکھیں, جیسے لاہور کے ارد گرد زرعی زمینیں, کسی بھی شہر کے ارد گرد جب زرعی زمینیں ہوں تو وہ یوں سبز رنگ میں نظر آتی ہیں. یہ آپ کا راولپنڈی کا علاقہ ہے. ایئرپورٹ کے ارد گرد جتنی وسینٹی ہے وہ بائی ورچو اس کو سال کے کسی بھی حصے میں دیکھ لیں یہ ایسی براؤن نظر آتی ہے. یہ براؤن اس لیے چونکہ یہ برانی ایریاز ہیں, پتھریلا علاقہ ہے, یہاں پہ کاشت ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے جہاں ہاؤسنگ اسکیم ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ میں لیگل چیزیں صرف پوری کر رہا ہوں. ہم نے جی فاٹا کو اپلائی کر رکھا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ والی سلائیڈ میں 17,121 کنال کے لینڈ ڈاکیومنٹس ہم نے اس وقت, اور یہ لیٹر ہے جناب 1 دسمبر 2022 کا. 15 خاموشی کائنڈلی جی, ریلیٹرز پیچھے ہو جائیں پلیز, کائنڈلی ریلیٹرز پیچھے ہو جائیں. تحمل مزاجی سے میرے بھائی, تحمل مزاجی سے پلیز. اچھا جی, یہ 17,121 کنال کا رقبہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آگے سے پیچھے ہو جائے. 17,121 کنال یہ ہم نے فاٹا کو جمع کروایا, اور اس میں سے پھر یہ نیچے 8,609 کنال انڈر پروسیس ہے جو اس وقت فاٹا پروسیس کر رہی ہے. اور فاٹا کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرولڈ ایریا خود ڈکلیئر کر سکتا ہے. اس سے اگلی سلائیڈ دکھائیں جی ہمارے صاحب, اگلی سلائیڈ. یہ جی 1,24,66,000 روپیہ 12,000 کنال زمین کی پیمنٹ ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے فاٹا کے تھرو. اچھا یہ سوری پچھلا ہی دکھائیں. فاٹا کو آپ نے پیمنٹ جمع کرا دی ہم سے, انہوں نے پیمنٹ لے لی, ان کا کیس ہمارا ان کے پاس انڈر پروسیس ہے لیگلی. اس وقت جس وقت فاٹا نے اس کو اپنا کنٹرولڈ ایریا ڈکلیئر کر دیا ہے, راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں پہ ایکشن کر ہی نہیں سکتی. تو کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم اس سے اگلے اس میں ڈاکیومنٹ میں شیئر کریں گے. اس سارے آپریشن کی بنیاد جی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کو بنایا جا رہا ہے, اور وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ اور یہ جو کہ سینسٹیو ایریا ملٹری انسٹالیشنز ہیں پہاڑوں کے نیچے, تو اس ایریے میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو افغان لوگ اٹیچڈ ہیں اور اس میں نیگیٹو پازیٹیو ریپوٹیشنز والے لوگ انوالوڈ ہیں, اور پولیس کو اصل میں وہ مطلوب تھے. یہ اب سے 1 سال پرانی کہانی ہے, اور ہم نے ان کو جنوری 2023 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ISI, DG ملٹری انٹیلیجنس اور تمام معتبر ادارے جو اس ملک میں ہیں, انٹیلیجنس بیورو, IG پنجاب, ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل CTD, ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اسپیشل برانچ, چیف منسٹر پنجاب, سب کو ہم نے خط لکھا کہ جی ہمارے دروازے اوپن ہیں. آپ ایک غلط قسم کی رپورٹ آپ کے ٹام ڈک اینڈ ہیری ریز کر رہے ہیں, جو لوکل سنٹری لیول کی آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں, وہ غلط آپ کو انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں, کسی کے ایجنڈے پہ فیڈ کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کو تمام پروجیکٹ وزٹ کراتے ہیں, اپنی تمام قبضہ کوٹھیاں وزٹ کراتے ہیں, کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں. اس کے بعد CTD کئی میٹنگز کرتی رہی,
اور سی ٹی ڈی کو ہم نے اپنی لسٹیں جمع کرائیں کہ جی یہ ہمارے گارڈز ہیں اور یہ ہماری ان پوسٹوں پہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں. آپ نے جب بھی چیک کرنا ہو. اس سے اگلا جی، یہ وہ چند نام ہیں جی جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کارروائی ہوتی رہی. سرور خان صاحب ہیں 2.5-3 سال، انہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا. زلفی بخاری صاحب ہیں، ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے 4 کروڑ روپیہ مانگا جس وقت ارتگل کو آنے سے منع کیا گیا تھا. تو ان کے والد صاحب نے، میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں، ان کے ایک MNA انوالوڈ تھے. 4 کروڑ روپیہ زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا. آپ 4 کروڑ روپیہ دے دیں تو ہم ارتگل کو آنے دیں گے، اور منع بھی انہوں نے کیا تھا. شہزاد اکبر صاحب ہیں جی، ہمارے جتنے نیب کے کیسز کھلے، اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہیں، ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے. طارق مرتضیٰ صاحب چیئرمین RDA رہے، یہ بھی اعلی کار بنے رہے. عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے 28 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونیو رپورٹ اور NOC کلیئر کرنے کے لیے. عامر کیانی صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور واسق کیوم صاحب. عامر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تھے وہ PTI گورنمنٹ کے تھے، اور اس وقت بھی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے، اور ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موو ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ ہی ہیں. یہ تو ہوگی جی جو لیگل سٹیٹس اور ہمارے پیچھے کون کون پڑا ہوا ہے اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے. ہم نے نعیم اعجاز صاحب آپ کو زمین کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے باقی معاملات بتائیں گے. ہم نے سب کو آفر کیا کہ آپ آئیں، خود دیکھیں گے یہ معاملہ. نعیم صاحب بہتر آپ کو پرپوز کریں گے. میں جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف، چونکہ اس وقت جو بھی اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں نصرہ جو ہے انہی 2 صاحبان کے پاس ہیں اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اس وقت انہی کوارٹرز میں ہو رہے ہیں. تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ریل اسٹیٹ سے میسر کی جاتی ہے، باقی انڈسٹریز اور ایگریکلچر بھی میٹر کرتی ہے اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا. ریل اسٹیٹ صرف شہری آبادیوں کے ارد گرد ڈیولپ ہوتی ہے، یہ جا کے ایگریکلچر رقبے پہ نہیں ڈیولپ ہوتی. ایگریکلچر آپ سندھ میں اس وقت 1.5 لاکھ ایکڑ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو زراعت کے لیے، وہ بہت اور ایمپل ہے. جو شہروں کے ارد گرد آبادی ہے اس کو اگر آپ گرو نہیں کرنے دیں گے ان ٹرمز آف ریل اسٹیٹ. اور جو ہمارا کیس ہے، ہمارا کیس یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد، اگر وہ سلائیڈ لگا دیں آپ بنجر والی، تمام علاقہ بنجر پڑا ہے، پانی کی اویلیبلٹی وہاں پہ ہے. اس کو ایک فقید المثال قسم کا شہر بنایا جا سکتا ہے دبئی کی طرز کا، اور تمام میجر ڈیولپرز کو ہم اس میں انوائٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ all of them have entered into a negotiation with us and we are going to be finalizing agreements with them very soon. اس میں کیپٹل سمارٹ سٹی آلریڈی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے، ہم دونوں مل کے DHA کو رقبہ دیں گے اس ایریے میں. یہ بھی بات طے ہو چکی ہے، علاقہ بھی طے ہو چکا ہے. ملک ریاض صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، غالباً تھوڑی بہت ناراضگیاں ان سے چل رہی ہیں لیکن وہ بھی ولنگ ہیں یہاں پہ آ کے کام کرنے کو. میاں عامر صاحب دنیا نیوز والے پنجاب گروپ آف کالجز کے، آئی ایم ویری تھینکفل، آج بھی وہ ہمیں کوریج دے رہے ہیں. اور باقی سب کا بھی شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے. میاں عامر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جی انشاءاللہ. اور یہ سارے ڈیولپرز مل کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں دبئی کی طرز کا ایک سٹیٹ آف دی آرٹ شہر آباد کیا جا سکتا ہے، اور اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پورے ملک کا قرضہ اگلے 5 سے 7 سال میں اتار دے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. 1-1 لاکھ ڈالر چاہیے اور 13 لاکھ بندہ چاہیے، یا 2-2 لاکھ ڈالر چاہیے اور 5-6 لاکھ بندہ چاہیے. کیا پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 5-6 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے؟ اب تو لوگ باہر جا رہے ہیں. خالی اس سال میں 8 لاکھ بزنسز پاکستانیوں کے دبئی میں رجسٹر ہوئے ہیں صرف اس 1 سال میں. اور وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ معاشی حالات اور بدحالی پیدا کی جا رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد مجروح کیا جا رہا ہے، اس کو ری گین کرنے کی ضرورت ہے. اور ریل اسٹیٹ اس ریوائول کی بنیاد بن سکتا ہے. جی میرا اتنا ہی پوائنٹ آف ویو تھا، باقی میں نعیم اعجاز صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا. صرف ایک آخری پلی میں حافظ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ عاصم صاحب، پاکستان میں سمجھتا ہوں حالت جنگ میں ہے، لیکن میں ایک ایسی جنگ کا ذکر کروں گا جو پچھلے 75 سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں، اور وہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سود کی شکل میں. اور آپ چونکہ پاکستان کے سپہ سالار ہیں
اور آپ کو اللہ پاک نے اس وقت یہ استطاعت دی ہوئی ہے کہ آپ اس ملک میں کوئی بھی ڈیسیجن اپنی نصرہ کو یوز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. خدارا آپ سے بے سلار ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو جنگ ہے یہ صرف آپ بند کروا سکتے ہیں, نہیں تو یہ ہم سب کے کھاتے پڑے گی. جزاک اللہ